اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد اما بعد وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالح انشاءاللہ تعالی۔ حرم امیر المومنین علیہ السلام نجف اشرف سے انٹرنیشنل المعارف العلویہ شارکوس کے یہ دروس جاری ہیں، اور نکاح کے ان دروس میں 29 نمبر درس جو ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ آج کے درس میں ہمارا عنوان یہ ہوگا کہ ایبورشن کروانے کے بعد جو چاہے جائز ہو یا حرام ہو، دونوں صورتوں میں کفارے اور دیت کے کیا احکام ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ کی خدمت میں ہم یہ بیان کرتے چلیں کہ ایبورشن کروانا اور حمل کو ضائع کروا دینا، اگر تو ایسی فقہی صورتحال ہو کہ جس میں جان بوجھ کے انسان ایسا کرے اور شرعی طور پہ جائز ہی نہ ہو، تو یہ بہت بڑا کیا گناہ ہے۔ اس گناہ کے اوپر استغفار کرنا اور اللہ سے توبہ کرنا ضروری ہوگا۔ اور اگر ایسی صورتحال ہے کہ جس میں ایبورشن کروانا جائز ہوتا ہے، تو پھر بھی فقہ میں جو ہے وہ وہاں پہ کفارے کے اور دیت کے احکام آتے ہیں۔ کفارے میں جو اہم چیز ہے کہ یہاں پہ کفارۃ الجمع ہوتا ہے۔ کفارۃ الجمع کا یہ مطلب ہے کہ ایک غلام بھی آزاد کروانا ہوتا ہے، چونکہ آج کے دور میں غلام کا نظام نہیں ہے، تو اس کی جگہ پہ استغفار کرنا احتیاط لازم کے طور پہ ضروری ہوتا ہے۔ دوسرا 2 مہینے کے روزے ہوتے ہیں، مسلسل پے در پے مسلسل روزے رکھنے ہوتے ہیں۔ اور تیسرا کیا ہے کہ 60 فقراء اور مساکین کو کھانا بھی کھلانا ہوتا ہے پیٹ بھر کے۔ تو یہ 3 چیزیں ایک ٹائم پہ کرنی ہوتی ہیں کہ یہ تینوں کو انجام دینا ہوتا ہے، استغفار بھی، 2 مہینے کے روزے بھی، اور 60 فقراء کو کھانا کھلانا بھی ہوتا ہے۔ یہ کفارہ کس کے اوپر ہوتا ہے اور کیسے ہوتا ہے، اس کی تفصیلات کے ہم آپ کی خدمت میں رکھنے لگے ہیں۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ یہ بات ہمیں سمجھنی چاہیے کہ جو بندہ بچے کو گراتا ہے اور ڈائریکٹ اس کا ہاتھ ہوتا ہے بچے کو گرانے میں، اسی کے اوپر کیا کفارہ آتا ہے۔ عام طور پہ ڈاکٹر وغیرہ یہ کام کرتے ہیں تو یہ کفارہ ڈاکٹر کے اوپر آئے گا، اگرچہ ڈاکٹر نے یہ کام جو ہے وہ اس میاں بیوی کے کہنے کے اوپر کی ہے، انہوں نے خود اس سے کہا ہے، باقاعدہ فیس دی ہے، تو ان کے کہنے کی وجہ سے بھی ڈاکٹر کرے، پھر بھی ڈاکٹر کے اوپر کیا کفارہ آئے گا۔ قانون یہ ہے کہ جو بچے کو گرائے گا اسی کے اوپر کیا کفارہ بھی آئے گا اور اسی کے اوپر کیا دیت بھی آئے گی۔ اسی طریقے سے اگر ڈاکٹر نے ڈرپ لگائی ہے تو ڈاکٹر کے اوپر اس کا کفارہ ہوگا۔ اور اگر ڈاکٹر نے کچھ نہیں کیا، ڈاکٹر نے ایک دوائی تجویز کی ہے کہ یہ دوائی اور یہ کیپسول اگر تم کھا لو تو تمہارا بچہ کیا ضائع ہو جائے گا، اور خاتون نے وہ کیپسول خود اپنے ہاتھ سے کھایا، پانی بھی خود بھرا، وہ کیپسول بھی اپنے ہاتھ میں اپنی منہ میں خود رکھا اور پانی خود پیا، تو یہاں پہ بچے کو ضائع کرنے والی وہ خاتون کہلائے گی۔ اب خاتون کے اوپر کفارہ بھی واجب ہوگا اور خاتون کے اوپر اس بچے کی دیت بھی دینا ہوگی، یہاں پہ ڈاکٹر کے اوپر کچھ نہیں ہوگا۔ ڈاکٹر نے فقط اسے بتلایا ہے کہ یہ دوائی ہے۔ اسی طریقے سے اگر ڈاکٹر نے خود ڈرپ نہیں لگائی، اس سے کہا ہے کہ تم کیا خود ڈرپ اپنی لگاؤ، تو اس نے خود اگر ڈرپ لگائی ہے تو پھر اسی خاتون کے اوپر کیا ہوگا، کفارہ ہوگا، اور اسی خاتون کے اوپر کیا دیت ہوگی۔ اور اگر فرض کریں کہ 2 بندے کٹھے شریک ہیں بچے کو گرانے میں، یعنی شوہر اسے دوائی کھلا رہا ہے، شوہر اس کو کیپسول کھول کے اس کے منہ میں رکھ رہا ہے، اسے پانی پلا رہا ہے، خاتون بھی کیا ہے خود سے نکل رہی ہے، تو یہاں پہ جو میاں بیوی ہیں دونوں کے اوپر کیا کفارہ آئے گا۔ یعنی شوہر کو بھی جو ہے وہ استغفار کرنی ہوگی، 2 مہینے کے روزے رکھنے ہوں گے اور 60 فقراء کو کھانا کھلانا ہوگا، اس طریقے سے بیوی کے اوپر بھی کفارہ آئے گا، اور دونوں کے اوپر بھی دیت آئے گی کہ جو انہوں نے کیا ہے اس بچے کے جو وارث ہوتے ہیں اس کو دیں گے، کہ جس کی تفصیلات ہم ابھی آپ کی خدمت میں رکھنے جا رہے ہیں۔ تو لہٰذا یہ جو ہے وہ نقطہ اہم ہے کہ جو بندہ بچے کے گرانے میں ڈائریکٹ شریک ہوتا ہے، کہ جیسے عربی میں الفاعل المباشر کہتے ہیں، کہ جس کا ڈائریکٹ ہاتھ ہوتا ہے، اسی کے اوپر آتی ہے یہ، اسی کے اوپر کفارہ آتا ہے، اسی کے اوپر دیت آتی ہے۔ اور اگر وہ 2 یا 3 بندے جو مل کے ایسا کر رہے ہیں اور دونوں یا تینوں کا ہاتھ ہے، اور معاشرہ کہتا ہے کہ 2 نے مل کے یہ کام کیا ہے، مل کے بچے کو قتل کیا ہے، مل کے یہ اس کا حمل گرایا ہے، تو جس کی صورت ابھی ہم نے مثال میں آپ کے سامنے پیش کی، تو پھر ان دونوں کے اوپر کیا کفارہ آتا ہے اور دونوں کے اوپر کیا دیت بھی آتی ہے۔ اچھا، سب سے پہلے آ جاتے ہیں کفارہ کے اوپر۔ اگر تو بچے کے اندر جو ہے وہ روح آ چکی ہو، چاہے جو ہے وہ 3 مہینے کے بعد آ چکی ہو یا بچہ جو ہے وہ 4 مہینے کا ہو گیا ہو، اور اس کو جو ہے وہ گرا دیا جائے، حمل گرا دیا جائے، تو یہاں پہ کفارہ واجب ہوگا۔ تو یہ کیا احتیاط واجب رہتی ہے۔
अच्छा, ये तो कब सूरत थी कि जब बच्चे के अंदर क्या रूह आ चुकी हो। अगर बच्चे के अंदर रूह नहीं आई तो यहाँ पे फिर हमने आपके सामने कुछ सूरतें बयान की थी कि अगर बच्चे के अंदर रूह नहीं आई तो ज़रर और हरज की कुछ सूरतें ऐसी थीं कि जहाँ पे हमल गिराना जायज़ था। तो अगर रूह नहीं आई तो सही सानी फरमाते हैं कि चाहे हमल के गिराना शरई तौर पे जायज़ ही क्यों ना हो, फिर भी एहतियात वाजिब के तौर पे कफ़ारा कह देना पड़ेगा। तो लिहाजा अगर बच्चे के अंदर रूह नहीं आई और उसको गिरा दिया जाए, अबॉर्शन करवाया जाए, तो यहाँ पे एहतियात वाजिब है कि ये क्या कफ़ारा दें, चाहे इसका गिराना जायज़ हो या इसका गिराना जायज़ ना हो, दोनों सूरतों में एहतियात वाजिब के तौर पे कफ़ारा क्या है, अदा करना पड़ेगा। कफ़ारा की तफसील आपके सामने हम रखने लगे हैं कि कफ़ारे का जो तरीक़ाकार ये होगा कि एहतियात वाजिब के तौर पे इस्तिग़फ़ार करना होगी, जो कि किसके बदले में होगी, ग़ुलाम आज़ाद कराने के बदले में होगी, और 2 महीने के मुसलसल रोज़े होंगे और 60 फुक़रा को खाना खिलाना होगा। 2 महीने के मुसलसल रोज़े का ये मतलब है कि इंसान उस टाइम पे अपने रोज़े शुरू नहीं कर सकता कि जब उसे पता हो कि अभी ईद आने वाली है, या उसने कुछ नज़रें मानी हुई हैं जो मुअय्यन दिन की नज़र होती है। उसे पता है कि ये 60 में दरमियान में क्या गैप आ जाएगा, ईद का गैप आ जाएगा, तो उसके लिए शरन ऐसे रोज़े शुरू करना जायज़ नहीं होता। ऐसे टाइम पे शुरू करे कि जब पता हो कि दरमियान में ईद के दिन क्या है, नहीं आएँगे, ईद बकर और ईद अज़हा के दिन नहीं आएँगे। ये तो पहला नुक्ता हो जाएगा। और दूसरा क्या है कि 31 दिन जो है वो रोज़े मुसलसल रखना क्या ज़रूरी होगा। उसके बाद जो है वो शरई उज़र के बगैर क्या रोज़ा नहीं छोड़ सकता, बल्कि सईसा ने लिखा कि अगर एहतियात वाजिब के तौर पे अगर कोई उर्फ़ी उज़र और मुआशरती कोई ज़रूरत भी पेश ना आए तो फिर भी क्या रोज़ा ना छोड़े। यानी अगर एहतियात वाजिब को रखें तो 60 रोज़े इससे मुसलसल क्या है रखना पड़ेंगे। 31 रोज़े तो बिनाबर फ़तवा होंगे और बाद में क्या है एहतियात वाजिब के तौर पे बगैर अगर किसी ज़रूरत के ये क्या है रोज़ा को नहीं छोड़ सकेगा। और यहाँ पे जो दरमियान में ख़ातून को हैज़ आ जाएगा या निफास आ जाएगा तो उससे जो है वो ये तसलसल नहीं टूटेगा। जैसे हैज़ निफास उसका ख़त्म होगा तो बाद में वो रोज़े क्या है अपने रखना शुरू कर देगी। इसी तरीके से अगर दरमियान में कोई ज़रूरी सफ़र आ गया या कोई ऐसी मजबूरी बन गई या ज़बरदस्ती किसी ने रोज़ा खुलवा दिया तो इससे भी क्या है ये तसलसल नहीं टूटेगा। तसलसल तब टूटेगा कि जब जानबूझ के बगैर किसी शरई उज़र के अगर ये रोज़ा एक छोड़ देती है तो फिर दोबारा से क्या है शुरू से रखना पड़ेंगे और ये 60 क्या है इस तरीके से मुसलसल कैसे पूरे करना होंगे। तो लिहाजा ये क्या है एक अहम मसला है, इसकी तरफ क्या तवज्जो रहे। इसके बाद जो 60 फ़ुक़रा को खाना खिलाना है तो फ़ुक़रा के अंदर वही शराइत रहेंगी कि जो ज़कात में हम बयान करते थे, खुम्स में बयान करते हैं कि फ़कीर हो, मोमिन हो, शिया नाशरी हो और मुस्तहिक हो, एहतियात लाज़िम के तौर पे बेनमाज़ी ना हो, ये सारी जो शरूत होती हैं उसके अंदर पाए जाना ज़रूरी होंगे। और यहाँ पे 60 अफ़राद को क्या तलाश करना होगा, एक बंदे को आप 60 बंदों का खाना नहीं दे सकते। तो 60 ऐसे अफ़राद मिलें तो वहाँ पे आपके पास 2 ऑप्शन रहते हैं कि या 60 को जो है वो खाना खिलाएँ पेट भर के, या जो है वो इस तरीके से करें कि हर एक बंदे को 1 मुद्द देते हैं। 1 मुद्द यानी 3 पाव, 3 पाव जो है वो आटा या 3 पाव गंदम क्या है उसे दे दें हर एक को। और अगर छोटे बच्चे हैं तो सबको आप मुद्द दे रहे हैं तो वो इसके बराबर हो जाएँगे। वरना जो नाबालिग बच्चे होंगे और खाना खिला रहे हैं तो फिर 2 बच्चों को जो है वो 1 क्या है शुमार करना पड़ेगा। तो ये तफ़सीलात क्या है आपके सामने कफ़ारा की मुकम्मल होती हैं। अब चलते हैं दियत के अहकाम की तरफ। दियत के अहकाम में जो चीज़ हमारे सामने आती है कि दियत का अदा करना जो है ये वाजिब है और इसमें क्या है फ़तवा है, इसमें एहतियात वाजिब नहीं है। दियत क्या है अदा करना ज़रूरी होती है। और दियत किसको देना होती है, ये क्या अहम सवाल है। बच्चे को जो है वो एबॉर्शन करवा दिया गया, हमल गिरा दिया गया, अब दियत किसको देना होगी। अगर तो जो है ये एबॉर्शन जो है वो डॉक्टर ने किया है तो फिर डॉक्टर के ऊपर वाजिब होता है कि ये दियत जो है वो बच्चे के जो वारिस हैं यानी उसके जो माँ बाप हैं उनको क्या दियत दे। हाँ, माँ बाप के पास ये ऑप्शन रहता है कि वो इस दियत को माफ़ कर दें, लेकिन अगर वो माफ़ नहीं करते तो फिर डॉक्टर के ऊपर ये दियत देना वाजिब रहेगा, कानूनी तौर पे, फ़िक़ही तौर पे उसके ऊपर वाजिब होगा। और अगर उस बच्चे को गिराने वाली खुद उसकी माँ है तो फिर उस माँ के ऊपर वाजिब होता है कि इसकी जो दियत है वो उस बच्चे के क्या बाप को दे, और बाप के पास भी ये इख्तियार रहता है कि इस दियत को क्या माफ़ कर दे। और अगर माँ और जो बाप हैं यानी मियाँ बीवी दोनों ने मिल के क्या है बच्चे को क्या गिराया है यानी शौहर ने क्या है दवाई खिलाई है अपने हाथ से, तो यहाँ पे जो है वो उन दोनों के ऊपर वाजिब हो जाएगा कि बच्चे की दियत दें। किसको दियत दें, जो बच्चे के वारिस हैं, यानी वो मीरास के तबक़ात के मुताबिक जो दीगर उसके वारिस बनेंगे उन तक क्या दियत देना ज़रूरी होगी। और अगर ये बच्चा जो है वो ज़िना का हो
تو پھر یہ جو دیت ہے وہ فقیہ کے پاس یعنی امام زمانہ کا یہ حصہ ہے تو فقیہ کو دینا کیا ہو جائے گا، یہ ضروری ہو جائے گا۔ دیت دینا واجب ہے، ہم نے عرض کیا ہے کہ اگرچہ شرعی طور پہ بچے کا گرانا جائز ہی کیوں نہ ہو، شرعی طور پہ وہ جو 4 مہینے سے کم بچہ ہوتا ہے کچھ صورتوں میں اس کا گرانا جائز ہوتا ہے، پھر بھی کیا دیت کے دینا کیا ہوگا، واجب ہوگا۔ اس کی دیت کتنی بنے گی، اس نقطہ سمجھنے سے پہلے ایک قانونی آپ اور فقہی نقطہ سمجھ لیجئے کہ دیت کا جو حساب کتاب ہے وہ مثقال کی شکل میں ہوگا، اور یہاں پہ سید سیستانی دامت ظل العالی نے لکھا کہ مثقال سے مراد جو ہے وہ صرفی مثقال ہے کہ جو 4.64 گرام 4.64 کے کیا ہوتا ہے برابر ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ ہم حساب کتاب کر کے آپ کو کیا بتاتے رہیں گے۔ دیت ویسے اگر انسان کسی کو قتل کرتا ہے تو اس کی دیت سونے میں دینے ہوتی ہے، لیکن یہاں پہ سیستانی نے کہا کہ سونے میں اگر دینا چاہے تو وہ بھی جائز ہے، لیکن اگر چاندی میں دے دے تو وہ بھی کیا ہے، کافی ہے دینا۔ اب یہاں پہ ہم ترتیب سے شروع کرتے ہیں کہ دیت جو ہے وہ کتنی ہوگی اور کیسے ہوگی۔ اگر تو جو ہے وہ بچے کے اندر جان آ چکی ہو اور کیا ہے اسے قتل کیا جائے اور ایبورشن کروایا جائے اس کا، تو پھر اس صورت میں اگر تو وہ لڑکا تھا تو پھر اس کی دیت کتنی ہوگی، 5250 مثقال ہوگی، اور 5250 مثقال چاندی کے دینے ہوں گے۔ اور اگر وہ لڑکی تھی تو پھر یہ دیت کیا ہو جائے گی، آدھی ہو جائے گی، یعنی 5250 مثقال کی بجائے یہ 2625 مثقال چاندی کے ہو جائیں گے۔ یہ اس صورت میں ہے کہ جب 4 مہینے کیا ہے اس کے مکمل ہو چکے ہوں یا اس کے اندر کیا روح آ چکی ہو، جو کہ 3 مہینے کے بعد بھی آ سکتی ہے۔ اور اگر وہ ایسا بچہ ہو کہ جس کے اندر روح نہیں آئی ابھی تک، یعنی 3 ماہ سے تھوڑا ہو یا 3 ماہ سے زیادہ ہو لیکن روح ابھی تک نہ آئی ہو اس کے اندر، پھر یہاں پہ کیا ہے اس کے کچھ سٹیپ ہیں کہ وہ کس حالت میں تھا اور اس کی کتنی دیت بنتی ہے۔ تو یہاں پہ لکھا کہ اگر وہ نطفہ کی حالت میں ہو، اور یہاں پہ مشہور فقہا یہ کہتے تھے کہ اگر وہ 40 دن کا ہے، یعنی 40 دن کا جو حمل ہوتا ہے اسے کہتے ہیں کہ نطفہ کی حالت میں ہے، تو اس صورت میں اس کی دیت یعنی 487 گرام کیا ہے چاندی کے بنتے ہیں۔ اور اگر کیا ہے وہ نطفہ کی حالت میں نہ ہو بلکہ علقہ کی حالت میں ہو، جس سے ہم کہتے ہیں خون کا کیا لوتھڑا، اور یہ مشہور فقہا کے مطابق پہلے 40 دن کے بعد جو دوسرے 40 دن ہوتے ہیں یہ وہ حالت ہوتی ہے خون کے لوتھڑے کی۔ اگر اس کو گرایا تو پھر اس کی دیت جو ہے وہ 210 مثقال ہوگی۔ 210 مثقال کو اگر آپ گرام میں کنورٹ کریں تو 974 گرام چاندی کے یہ بنیں گے۔ اور جو تیسرا مرحلہ ہے کہ جسے مضغہ کہتے ہیں عربی میں، یعنی گوشت کا ایک بنچ، پہلے کہا خون کا لوتھڑا اور دوسری طرف کیا ایک گوشت کا کیا لوتھڑا، گوشت بنا ہوا۔ تو یہ فقہا یہ کہتے تھے کہ جو تیسرے جو 40 دن ہوتے ہیں وہاں پہ کیا ہے یہ والی صورت کیا ہے بنتی ہے، مضغہ کی کیا صورت بنتی ہے۔ تو اس صورت میں جو دیت ہوتی ہے وہ 315 مثقال کیا ہے چاندی کے ہوتے ہیں۔ 315 کو اگر آپ گرام میں کنورٹ کریں تو یہ 1461 یعنی 1 کلو اور 461 گرام چاندی کے بنتے ہیں۔ اور چوتھا یہ ہے کہ اگر اس کی ہڈیاں بن چکی ہوں، یعنی گوشت نہیں ہے، گوشت کا ہڈیاں بھی اس کی بن چکی تھیں، تو اس صورت میں جو دیت ہوگی وہ 420 مثقال جو ہے وہ چاندی ہوگی، جس کو اگر آپ گرام میں کنورٹ کریں گے تو 1948 گرام یعنی 1 کلو اور 948 گرام چاندی کے بنیں گے۔ اور اگر اس کے تمام اعضاء مکمل بن چکے ہوں تو پھر اس کی جو دیت ہے وہ 525 جو ہے وہ گرام ہوگی، اور 525 گرام کو اگر آپ 4.64 سے ضرب دیں تو جو جواب آئے گا وہی کیا گرام کی صورت میں ہوگی۔ تو یہ جو ہے وہ دیت کے احکام ہم نے آپ کے سامنے بیان کیے، اور یہاں پہ جو ہے سید سیستانی نے لکھا ہے کہ یہاں پہ پھر لڑکا اور لڑکی کا فرق نہیں ہے، یہ دیت جو ہے وہ ایک ہی جیسی جو ہے وہ رہے گی، اور احتیاط واجب کے طور پہ یہاں پہ آپ لڑکا اور لڑکی میں فرق نہیں کر سکتے۔ اگرچہ میڈیکلی طور پہ ثابت ہو جائے کہ یہ لڑکی تھی، پھر بھی آپ کو احتیاط واجب کے طور پہ یہی جو ابھی ہم نے فہرست بیان کیا یہی دیت کیا پوری کی پوری دینا پڑے گی۔ تو یہاں تک جو ہے وہ کفارے اور دیت کے احکام مکمل ہوتے ہیں، اور آپ کے سامنے کچھ سوالات اسی درس سے۔ پہلا سوال کہ حمل گرانے پر کفارہ کس بندے کے اوپر آتا ہے، اس کا قانون کیا ہے فقہ میں، کہ کون ہوتا ہے کہ جس کے اوپر کفارہ دینا واجب ہوتا ہے۔ دوسرا سوال کہ اگر حمل گرانا شرعی طور پر جائز ہو تو کیا تب بھی کفارہ واجب ہوتا ہے، اس میں سے عیسانی کا کیا موقف ہے اس کو بیان کریں۔ اور حمل گرانے کی دیت کس پر واجب ہوتی ہے، یہاں پہ کیا قانون ہوگا۔ اور یہاں پر بھی یہی سوال کہ اگر حمل گرانا جائز ہو تو دیت کیا واجب ہوتی ہے، واجب نہیں ہوتی، عیسانی کیا فرماتے ہیں۔
چوتھا کہ حمل گرانے کی دیت کس کو دی جاتی ہے، بچہ گرایا ایبورشن کرایا تو اس کی دیت کس کو دی جائے گی، اور پانچواں ہے کہ دیت کی تفصیل آپ بیان کریں، اور چھٹا یہ ہے کہ کفارہ کس طرح ادا کیا جاتا ہے اس کی تفصیل بیان کیجیے۔ صلی اللہ علی محمد وعلی اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔